الحمد لله الذي لا ضد له ولا ند له، والصلاة والسلام على من بعث بالدليل الذي فيه شفاء لكل عليم، وعلى آله وصحبه الذين هم مقدمات الدين وهدى الهداية واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انعام کی 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، 3 آیتیں پڑھی. ان 3 آیتوں میں 10 حرام چیزوں کا ذکر ہے، 10 محرمات ہیں. اللہ تعالیٰ نے 10 محرمات سے مسلمانوں کو روکا ہے. جو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، اس کو روکا ہے. کعب احبار ایک یہودی عالم ہے، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، تابعین لمبی عمر والا آدمی تھا. تابعین کے زمانے میں اسلام نے قبول کیا، تابعین کے زمانے میں اسلام قبول کیا، صحیح مسلمان ہوا. وہ کہتا ہے کہ تورات میں بسم اللہ کے بعد ان 10 محرمات کا ذکر تھا. تورات میں بھی ان 10 محرمات کا ذکر ہے. سارے انبیاء علیہ السلام جن باتوں میں متفق ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہوتا ہے، شریعت تھوڑے الگ ہوتی ہے. شریعت چھوٹے چھوٹے جزئی مسائل، خاص خاص مسائل میں فرق ہوتا ہے، اور اصولی امور ایک ہوتے ہیں، دین ایک ہے. سارے انبیاء علیہ السلام جن چیزوں میں پر متفق ہوں اس کو دین کہتے ہیں. یہ 10 چیزیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہر نبی کی شریعت میں یہ 10 کام حرام تھے، اور ہماری شریعت میں بھی حرام تھا. وہ 10 چیزیں ہیں. اور ان 3 آیتوں کو مفسرین لکھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. ایسی وصیت ہے، اس پر مہر لگی ہے، مہر لگی ہے، ایسی وصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 10 محرمات سے اپنے کو بچاؤ. پہلی آیات میں 5 محرمات کا ذکر ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. نبی کو حکم ہوا آپ لوگوں سے کہیں آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں تمہیں، آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہے وہ تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں. وہ حرام چیزوں میں سب سے برا حرام اور سب سے خطرناک حرام شرک ہے. تو 10 محرمات میں تو سب سے پہلے شرک کا ذکر ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، ذات میں بھی شریک نہ ٹھہرو. 2 خدا نہ مانو، ایک مانو. اللہ
صفت میں بھی مخلوق شریک نہ کرو، کسی نبی یا ولی یا فرشتہ کو شریک نہ کرو۔ ایسے ہیں پاکستان میں شاید ناپرسان ہر قسم کے لوگ ہیں، کسی نے آ کر کہا میں نبی ہوں تو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار ہے، اور کسی نے کہا نبی عالم الغیب ہے تو ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ نبی کو عالم الغیب سمجھا یا اولیاء کرام کو عالم الغیب سمجھا تو اس نے علم غیب اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب ایک اللہ کی صفت ہے، اس نے اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کیا، نبی کو شریک کیا، ولی کو شریک کیا۔ نبی ہو یا ولی ہو، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان کے فرشتے، زمین کے انبیاء علیہ السلام، زمین کے اولیاء کرام، یہ کوئی بھی غیب کو نہیں جانتے، آسمان والے زمین والے غیب کو نہیں جانتے۔ کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اور کوئی بھی غیب کو جانتا ہے، یہ بہت سے یہ پیری مریدی میں جو مبتلا ہے، یہ مرید آتے ہیں اور جھوٹ اپنے سے جھوٹ کی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں گھر میں جو بھی باتیں ہم کرتے ہیں، حضرت کے پاس آتے ہیں تو وہ گھر کی ساری باتیں ہمیں بتاتا ہے کہ تم نے گھر میں یہ باتیں کی، گھر میں یہ باتیں کی۔ استغفر اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ گھر میں جو کھایا یا رکھا اس کا علم اللہ نے دیا تھا، بچوں کو کہتا تھا تمہارے گھر والوں نے یہ کھایا ہے، یہ تمہیں رکھا ہے، وہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتا تھا، باقی کسی نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ تو غیب کو جاننا، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ غیب کو جانتا ہے، نبی اور فرشتہ بھی جانتا ہے، ولی بھی جانتا ہے، وہ پکا مشرک ہے۔ تو 10 محرمات میں پہلا حرام کیا ہے؟ شرک، اور شرک کی معافی نہیں، اور گناہ، شرک کے علاوہ گناہ اللہ نے چاہا کسی کو معاف کرتا ہے، یا سزا سے پہلے یا سزا کے بعد توبہ کے ذریعے سے گناہ معاف کرے گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوتا ہے۔ ذات میں شریک ہو یا اللہ کی صفت، کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ ولی یا نبی یا مزارات والے ہمیں اولاد بھی دے سکتے ہیں، اولاد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وہ مشرکین مکہ کی طرح مشرک ہے نا، اولاد مانگنے کے لیے حتیٰ کہ اپنے کو مسلمان کہنے والے۔ یہ حسن حمزہ کا ایک گرو ہے، گرو کا ایک قبر ہے اوپر پہاڑی پر، تو وہ صرف تو یہ سمجھتے ہیں گرو سب کچھ ہمیں دیتا ہے، دینے والا گرو کو سمجھتے ہیں، اولاد دیتا ہے، بچوں کو بچے دیتا ہے، سنی بھی جاتے ہیں، جس کے اولاد تھا وہ بھی وہاں جاتے ہیں، وہ گرو سے بھی مانگتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے نے مقدمہ میں پھنس گیا تو پھر بھی جاتے ہیں کہ مقدمہ میں پھنسا، قرضہ زیادہ ہوا پھر بھی وہ جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرضہ زیادہ ہوا۔ وہ اللہ کا بندہ بت پرستی اور یہ قبر پرستی، یہ مزار پرستی ایک برابر شرک ہے، بلکہ ہمارے ملک میں پاکستان میں مشرکین مکہ سے پاکستان میں شرک بہت زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ ان کے معدود معصور گنے چنے کچھ بت تھے، ان کو پکارتے تھے۔ یہ تو ہر قبر کو، جس قبر پر جھنڈا کھڑا کرو اس کو پکارتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مٹی چاٹتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو 10 محرمات میں پہلے حرام کیا ہے؟ شرک اللہ نے حرام کیا ہے، شرک جلی ہو یا شرک خفی ہو، دونوں حرام کیا ہے۔ شرک جلی اور خفی میں ایک فرق یہ کرتے ہیں، ایک آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مزار والا، یہ ولی مجھے نفع نقصان دیتا ہے اور اس لیے اس کو پکارتا ہے، نظر دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو کہتے ہیں شرک اعتقادی ہے۔ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کچھ دیتا ہے، ویسے عادت بن گئے ہے، پکارتا ہے اور مانگتا ہے، تو کہتے ہیں شرک خفی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں شرک جلی ہو یا خفی ہو، خفی شرک ریاکاری کو نہیں کہتے، جو بھی کام کرتا ہے ریاکاری، لوگ دکھاوا کے لیے
لوگوں کو دکھانے کے لیے، مولوی بیان کرے دکھانے کے لیے، کوئی آدمی مال دے دے، صدقہ دے دے دکھانے کے لیے، کوئی حج کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز پڑھے دکھانے کے لیے، اس کو شرک اصغر بھی کہتے ہیں، شرک خفی بھی کہتے ہیں، ریاکاری، یہ بھی شرک ہے، یہ حرام ہے۔ تو پہلا حرام جس سے اللہ نے روکا ہے وہ یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا شیئن کا یہ معنی ہے کچھ شرک، کسی قسم کا شرک نہ کرو، خواہ ذلیل ظاہر شرک ہو، خفی چھپا شرک ہو، شرک نہ کرو۔ دوسرا حرام وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ تو حرام نہیں، یہ تو فرض ہے، مطلب یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو مگر والدین کو ناراض نہ کرو۔ اس کے ضمن میں یہ بات ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کو ناراض نہ کرو۔ والدین کو ناراض کرنا حرام ہے، اور والدین کا حق بہت زیادہ ہے، جب تک زندہ ہے وہ حق ثابت نہیں ہوتا ہے۔ والدین مرتے ہیں پھر بھی حق باقی ہے، تو مرنے کے بعد کیا کرے گا، کیا حق باقی ہے؟ جب زندہ ہے تو ان کو راضی رکھنا ہے، ان کو کسی طریقے سے ناراض نہیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ کوئی کہتے ہیں بیوی کو طلاق دے دو، طلاق دینی ہے لیکن اس کو ناراض نہیں کرنا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ جیسے مرنے کے بعد والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور والدین کے لیے دعا، ہر نماز کے بعد دعا کرنا، یہ والدین کے حقوق میں سے، اور ان کی قبر پر جا کر بھی سورہ فاتحہ زبانی پڑھ کر اظہار ثواب کرے۔ قبر پر جانا اس کا حق ہے، یہ جب تک زندہ ہے والدین کا یہ حق باقی ہے، اور دعا یہ ان کا حق ہے، اشکر لی ولوالدین، والدین کا شکریہ 5 نمازوں کے بعد دعا کرنا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، یاد رکھیں، کچھ گناہ ایسے ہیں اکثر گناہوں کی سزا آخرت میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں خدا کی شان، ان گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، آخرت میں بھی سزا ملے گی لیکن دنیا میں ملتی ہے۔ ان گناہوں میں ایک سودخور جو سودی کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود فکس کر کے پیسے دیتا ہے، مجھے مہینے کا اتنے لاکھ روپے دوں گا، مہینہ میں اتنے پیسے دے دو، یہاں کوئی مولوی بھی کرتے ہیں، خدا کا مطلب ایسے مولویوں پہ تیسری نمازیں نہیں ہوتی ہے جو سود کرے۔ عام آدمی بھی فکس کر کے پیسے دیتا ہے، یا رہن مکان زمین دکان رہن کرتا ہے، یہ بھی سود کے حکم میں ہدایہ میں ہے۔ جتنے عقود فاسدہ ہیں، ناجائز عقود، ناجائز عقد جتنے بھی ہیں وہ سود کے حکم میں۔ تو ایک سودخور کو خدا کی شان ہے، اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، جب تک ذلیل نہیں ہوا نہیں مرتا ہے، ذلیل ہو کر مرتا ہے۔ ایک والدین کا نافرمان، اس کو آخرت سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے، والدین کا جو نافرمان۔ اور تیسرا حرام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، وہ مفلسی کی وجہ سے، اور مفلسی کھانا رزق کی وجہ سے کہ رزق نہیں دے سکتے ہیں، اپنے اولاد کو قتل نہ کریں۔ یہ سارے آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ احکام، یہ 10 چیزیں حرام آ کر آخری ہمارے نبی تک ہر نبی کی شریعت میں یہ کام حرام ہے۔ شرک حرام ہر نبی کے دن میں، والدین کی نافرمانی حرام، اولاد کو قتل کرنا حرام، اور مشرکین مکہ قتل کرتے تھے۔ 3 قسم کا قتل تھا۔ ایک قتل تو بیٹی قتل کرتے تھے، بیٹے کو نہیں، کہتے تھے بیٹی کو قتل نہیں کیا، بڑی ہوگی کسی کو رشتہ دوں گا، کوئی آدمی میرا داماد بنے گا، اس کو عار سمجھے، تو جلدی چھوٹے عمر میں ختم کیا۔ اور کچھ ایسے تھے خرچہ کے خوف سے خرچہ نہیں دے سکتے ہیں، خود بھوکے ہیں، یہ بھی بڑے ہو گئے تھے،
ایسے جاہل تھے اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے بت کے سامنے اپنے اولاد چھوٹا بچہ بچی ذبح کرتے تھے یا آپ کے نام پر ذبح کیا، اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ خوش ہوگا تو دنیا آخرت کی کامیابی ہوگی، آخرت تو مانتے نہیں تھے، دنیا کی کامیابی ہوگی۔ تو کامیابی کیا ہے؟ بچوں کو تو قتل کیا اور کیا کامیابی؟ دنیا میں تو یہ ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے، مکان دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، یہ کامیابی ہے۔ ان تینوں میں بھی اولاد بہتر ہے، تو وہ اولاد کو وہ قتل کرتے، بچوں کو چھوڑے، یہ تین قتل۔ قرآن میں اور جگہ میں بار بار اللہ فرماتے ہیں تم بچوں کو قتل کرتے ہو اس خوف سے کہ ہم خرچہ نہیں دے سکتے ہیں، کیا خرچہ تم دیتے ہو؟ نحن نرزقهم وإياكم۔ تو قرآن میں ان کے جواب میں آیا ہم بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں، وإياكم، تم کو بھی، بڑوں کو بھی رزق دیتے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ بچوں کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ نرزقهم وإياكم، ان بچوں کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، تم کو بھی ہم دیتے ہیں۔ یہ بچے تمہارا رزق نہیں کھاتے، یہ اپنا رزق لے کر آتے ہیں۔ تو بچوں کا ذکر پہلے اس لیے کیا، کہتے ہیں بڑوں کو حدیث ہے تمہیں رزق ملتا ہے ضعفاء کی وجہ سے، بوڑھے چھوٹے بچوں کی وجہ سے بڑوں کو رزق ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹوں کو اور بوڑھوں کو نوجوان کی وجہ سے رزق ملتا ہو۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہم کمائی کرتے ہیں، تنخواہ ہے، مزدوری ہے، تجارت ہے، تو ہم ان کا خرچہ پورا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ ضعفاء کی وجہ سے، چھوٹوں کی وجہ سے، کمزور لوگوں کی وجہ سے، جو غیر کمزور ہے ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ کیا کس طرح دیتا ہے؟ چھوٹوں کی وجہ سے بڑوں کو رزق کے اسباب مہیا کرتا ہے، مزدوری ہے، ملازمت ہے، تجارت ہے، وہ اس میں ہر ایک اپنا رزق۔ اس کے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا ہے، اس نے کہا میرے لیے دعا کریں، بچے بہت ہیں اور خرچہ پورا نہیں کر سکتا ہوں، بچے بہت ہیں، خرچہ پورا۔ تو اس نے کہا آپ کے بچوں میں جو بے رزق ہے، رزق کے بغیر پیدا ہوا ہے، وہ میرے حوالے کریں۔ رزق کے بغیر کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، آدمی پیدا ہوتا ہے، رزق بھی مقرر ہے اول سے۔ وہ جو مقرر رزق ہے آپ کمائی کرے یا نہ کرے ان کو وہ پہنچتا ہے، اللہ کو سبب بناتا ہے، ان کو وہ مقرر رزق پہنچتا ہے۔ وہ آدمی اب کون سا بچہ ہے بے رزق ہو؟ کوئی بھی بے رزق نہیں ہوتا ہے، اپنا اپنا رزق کو کھاتے ہیں۔ تو اولاد کو قتل نہ کرو مفلسین کی وجہ سے۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں قتل دو قسم کا ہے، ایک جسمانی قتل ہے، ایک روحانی قتل ہے، دونوں کو یہ لفظ شامل ہے۔ بچوں کا جسم بھی قتل نہ کرو جیسا مشرکین کرتے تھے، روحانی قتل بھی نہ کرو۔ روحانی قتل کیا ہے؟ بچوں کو تعلیم سے، دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں، اپنے اولاد کو آزاد چھوڑتے ہیں۔ بچہ ہو بچی ہو آزاد چھوڑا، وہ آزاد بازاروں میں، چوکوں میں اور گلیوں میں، محلوں میں پھرتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر وہاں گالیاں بھی سیکھتے ہیں، چوری بھی سیکھتے ہیں، لڑائی بھی سیکھتے ہیں، دین سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ ابھی دین سے یہاں تک بے خبر ہوتے ہیں، یہاں مجھے بہت معلوم ہے، ایسے لوگ مجھے بہت معلوم ہے، داڑھی منڈانا سمجھتے ہیں لیکن ان کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی ہے، وہ بات کر ٹیکسی چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں۔ کیوں؟ والدین نے سکھایا ہے، تو والدین اولاد کی تربیت نہیں کرتی ہے۔ علم، دینی علم، ضروری علم والدین نے نہیں سکھایا، یہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ آپ نے اس کی روح کو قتل کی نا، ابھی وہ دین سے محروم، تربیت سے محروم، آزاد چھوڑ دیا، وہ بے
یہ دکانوں میں چھوٹی چھوٹی چوری کرتے ہیں، محلوں میں مرغیاں مرغ چوری کرتے ہیں، پھر بکریاں چوری کرتے ہیں، پھر ڈاکو بنتے ہیں، پھر یہ دکانیں گاڑیاں لوٹتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو کس طرح بنتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے، چھوٹی عمر سے دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، ذہن سازی نہیں کرتے ہیں کہ حرام نہیں کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالیاں نہیں دینا ہے، یہ ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تیسرا حرام یہ ہے اولاد کا قتل نہ کرو، جسمانی قتل بھی حرام، روحانی قتل بھی حرام، تعلیم سے تربیت سے اولاد کو محروم نہ رکھو۔ ایک حدیث میں قیامت کے دن یہ بچے والدین کا گریبان پکڑیں گے، والد سے کہیں گے آپ نے دین کیوں نہیں سکھایا، آپ نے مجھے نماز کیوں نہیں سکھایا، مجھے نماز کا کیوں نہیں کہا، مجھے توحید صحیح عقیدہ کیوں نہیں سکھایا، مجھے جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، چوری کرنے سے کیوں نہیں روکا، آپ والد سے میرا حق تھا آپ پر، کیا جواب دے گا؟ گریبان سے پکڑ، گریبان سے پکڑ کر اور کھینچیں گے، دوزخ کی طرف وہ کھینچیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر زمانے میں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو دوزخ میں ڈالیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو دوزخی بنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو دوزخی کس طرح بنائیں گے؟ اولاد کو دین نہیں سکھایا، وہ ڈاکو چور مشرک یا کافر بن گیا، تربیت نہیں کی، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے اور رکاوٹ نہیں ہے، تو اپنے ہاتھوں سے وہ بنایا، دوزخی بنایا۔ دین حرام ہو گئے، شرک حرام ہے، والدین کی بے احترامی، والدین کو ناراض کرنا حرام ہے، اولاد کا جسمانی قتل، روحانی قتل حرام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کو یہاں آیات میں اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، کبھی ایاہم پہ جاتا ہے کبھی بات۔ اللہ فرماتے ہیں رزق ہم دیتے ہیں، رزق دو قسم کا ہے یاد رکھیں، ایک کو کہتے ہیں رزق مضمون، اللہ نے ضمانت دی ہے، ذمہ داری اٹھائی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین میں کوئی بھی چلنے والی جاندار چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کا رزق میرے ذمہ ہے، میں اس کو رزق دیتا ہوں۔ اور ایک دو تین واقعات نہیں، کئی واقعات ہیں کہ لوگوں نے بڑی بڑی سخت چٹانوں کو توڑا ہے، توڑا تو بڑی سخت چٹان کے درمیان میں زندہ کیڑا ہوتا ہے، اور اس کیڑے کے منہ میں زندہ سبز پتا ہوتا ہے، کوئی راستہ نہیں، کون دیتا ہے؟ یہ دریا میں دنیا کس کو کہتے ہیں؟ یہ زمین اور دریا، اس آسمان تک، اس کا نام ہے دنیا۔ آسمان سے اوپر دنیا نہیں، آسمان سے نیچی زمین اور سمندر کے تہ تک، وہ سمندر کے نیچے کی زمین ہے، یہ ہے دنیا۔ اس دنیا میں انسان کے علاوہ یہ دریا میں 70 حصہ ہے، 30 حصہ خشکی ہے، 70 حصے پانی کے نیچے ہے۔ اس 70 حصے میں اتنے بڑے بڑے جانور ہیں کہ یہ پورا پاکستان والوں کا جو خرچہ ہے ایک دن کا کھانا وہ ایک لقمہ کرتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، نہ وہ تجارت کرتے ہیں، نہ ملازمت کرتے ہیں، نہ مزدوری، نہ چوری، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، رزق مضمون کہتے ہیں، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے فرمایا رزق میں نے آپ نے ذمہ لیا۔ ایک کو رزق مولود کہتے ہیں، یاد رکھیں، رزق مولود، وہ رزق اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تقویٰ پر، کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ میں دیتا ہوں، مشکلات سے نکلے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا گمان بھی نہ ہو ایسی
گمان بھی نہیں ہے کوئی آئے گا رزق دے گا اس کو. اس کو کہتے ہیں رزق موروث. رزق موروث میں کبھی زیادتی ہوتی ہے. کس طرح؟ آپ نے تقوی اختیار کیا، وہ تقوی کی وجہ سے رزق ملے گا، برکت ہوگی، آسانی ہوگی. اور تقوی نہیں ہے تو وہ رزق موروث نہیں ملے گا. لیکن ایک رزق مضمون ہے، جب تک زندہ ہے کچھ رزق مقرر کیا ہے اللہ نے زندگی میں، اس میں کبھی زیادتی نہیں آتی ہے. کوئی کسب کرے یا نہ کرے وہ رزق اس کو ملتا ہے. کہتے ہیں جنون من کا نسا یا رزق وَيُرْزَقُ فِي غِشَاوَتِهِ جَنِينٌ. یہ دیوانگی ہے، لوگوں کا ذہن خراب ہے. وہ کہتے ہیں یہ کسب، تجارت، مزدوری یہ رزق ہے. یہ رزق نہیں ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اور 2 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے. 2 سال تک. یہ ضحاک بڑا مفسر ہے. ضحاک اس لیے کہتے ہیں پیدا ہوا تو دانت بھی نکلے تھے اور ہنستا تھا. ضحاک کہتے ہیں 2 سال بھی ماں کے پیٹ میں تو کیا کمائی کرتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے. یہ دریا میں کتنے بڑے بڑے ہیں، ان کو رزق. پتھر کے سخت چٹان کے درمیان میں کیڑا ہوتا ہے اور سبز پتے اس کو ملتے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں رزق میں دیتا ہوں، میرا کام. اب خدائی کو ہاتھ نہ ڈالو، خدائی کو ہاتھ نہ ڈالو، اپنے کو رازق نہ سمجھو. رازق اللہ ہے. ہاں تقوی اختیار کرو، روزی میں برکت ہوتی ہے. تقوی اختیار کرو، رزق میں برکت ہوتی ہے. اچھا، چوتھا حرام، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. چوتھا حرام اللہ فرماتے ہیں بے حیا کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. بے حیا کاموں کے قریب نہ جاؤ. ما ظاہر منہا وما بطن. ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی چھپی بے حیائی ہو، بے حیا کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. مطلب کیا ہے؟ مقصد یہ ہے بے حیا کام نہ کرو. اللہ کا یہ قانون ہے، دستور ہے. کسی کام سے روکنا ہو اس کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی کسی آدمی نے چار دیواری کی ہے، اپنے فصل کی چار دیواری کی ہے تاکہ کسی کا مویشی اندر نہ جائے. تو حدیث میں ہے کہ جو شخص اس چار دیواری کے قریب اپنی بکریاں بھینسیں گائے چراتا ہے تو قریب ایک کوئی جانور اندر چھلنگ بھی لگائے، لوگوں کا فصل ضائع کرے. اس لیے دور بیٹھنا ہے. ایک کام سے روکنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اسباب سے بھی روکتا ہے. کام حرام کیا، اسباب بھی حرام. ابھی بے حیائی نہیں کرنی ہے تو بے حیائی کے قریب جانے سے بھی روکتا ہے. تم اگر بے حیائی کے قریب جاتے ہو تو بے حیا کام ہوگا. یہ میں ظاہری معنی کرتا ہوں آپ کو. ظاہری بے حیائی بھی نہ کریں، باطنی بے حیائی نہ کریں. ظاہری وہ ہے. مفسرین نے اللہ نے علم دیا ہے، تقویٰ تھا، اتنے توجہات کی ہے. ظاہری بے حیائی کیا ہے، باطنی کیا ہے؟ ظاہری بے حیائی جو زبان سے بری باتیں نکلتی ہیں، کسی کو اذیت پہنچائی، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو گالیاں دے دی، کسی کو دل دکھایا، بد اخلاق، بد زبان، بد اخلاق، زبانی گہرے. ہاتھ سے جو کام ہوتا ہے، زبان سے، ہاتھ سے تھپڑ لگایا، مٹی پھینکا، پاؤں سے، مطلب ظاہری جسم سے جو بھی بے حیا کام ہوتا ہے اس کو ظاہری بے حیائی کہتے ہیں. دل سے جو کام ہوتا ہے اس کو باطنی بے حیائی کہتے ہیں. حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بدظنی اور کسی کے خلاف تدبیر، سازش، یہ باطنی بے حیائی ہے. اور ہاتھ، پاؤں یا زبان سے جو بھی کام ہوتا ہے اس کو ظاہری بے حیائی کہتے ہیں. آسان لوگوں کو، عوام کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے.
ظاہری بے حیائی کیا ہے؟ جو ہاتھ پاؤں زبان آنکھ کان سے ہوتا ہے وہ ظاہری بے حیائی ہے۔ اور باطنی بے حیائی کیا ہے؟ جو دل سے ہوتا ہے، حرص وغیرہ، کینہ، حسد وغیرہ۔ حتیٰ یہاں سے لکھا ہے اجنبی عورت کے ساتھ باتیں کرتا ہے لذت کے لیے، مزے کے لیے، یہ بے حیائی میں بے حیا ہے۔ مرد داڑھی منڈاتا ہے، بے حیائی ہے۔ اس کو داڑھی منڈانے کو ہدایت میں ہے۔ یہاں پر علماء بیٹھے بڑے بڑے سے، مجھ سے بڑے علم والے یہاں ہیں، مجھ سے عمر میں بھی بڑے علم میں بڑے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے ہدایت میں لکھا ہے داڑھی منڈانا مسئلہ ہے، مسئلہ، اس کو مسئلہ کہتے ہیں۔ مسئلہ کا کیا معنی ہے؟ شکل بگاڑنا، مسئلہ شکل بگاڑنے کو کہتے ہیں۔ احد میں جیسا مسلمان شہید ہو گئے، کافروں نے لاشوں کا ناک کاٹا، کان کاٹا، آنکھیں نکالی، ہونٹ کاٹا، ہاتھ کاٹا، کسی کا پاؤں کاٹا، یہ شکل بگاڑنے کا نام مسئلہ ہے۔ اور داڑھی منڈاتا ہے، یہ بے حیائی، ظاہری بے حیائی ہے۔ ہاتھ سے منڈاتا ہے، پیسہ نہیں لگاتا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مانا شکل بگاڑتا ہے، شکل۔ اللہ نے مرد کو جو شکل دی ہے اور ہے، عورت کو جو شکل دی ہے اور ہے۔ مرد کو شکل داڑھی کے ساتھ دی ہے، اور رسول اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی زین الرجال بالضحى، ساری تعریف اس اللہ کی ہے، مردوں کو زینت دی ہے داڑھی سے۔ ابھی داڑھی میں منڈاؤ، مرد اور عورت میں کیا فرق ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر۔ تفسیر مدارک نے 16 وجوہ لکھا ہے، 17۔ مرد کیوں حاکم ہے عورت پر، عورت حاکم کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو 17 وجوہ لکھا ہے۔ ایک وجہ یہ لکھا ہے لأنهم ذو لحیۃ، دوسری والعمائم، مرد اس لیے حاکم بنایا یہ داڑھی والا ہے، اور داڑھی کے ساتھ مرد کو اللہ زینت دیتا ہے۔ اور یہ پگڑی والا ہے، پگڑی بھی باندھتے ہیں، اور داڑھی والا ہے۔ عورت کی داڑھی نہیں، عورت کے سر کے بال رکھنا واجب، مرد کو داڑھی رکھنا واجب۔ تو ظاہری فواحش، داڑھی منڈانا، عورتوں کا یہ وہ ایسے پتلے کپڑے پہن کر جانا کہ اس کا جسم کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا رام کتنا ہے اور اس کی پنڈلی کتنی موٹی ہے، پتہ چلتا ہے۔ یہ بے حیائی کہتے ہیں اس کو۔ عورت جاتی ہے چہرہ ننگا ہے، بے حیائی کہتے ہیں۔ عورت جاتی ہے سر کے بال نظر آتے ہیں، اس کو بے حیائی کہتے ہیں۔ مسلمان کو ضعیف ہونے کے لیے یہ بے حیائی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب مسلمانوں میں بے حیائی پھیلتی ہے، کبھی بھی مسلمان کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فوج میں، لشکر میں، ایک کافر بادشاہ نے مقابلہ میں نوجوان لڑکیوں کو بھیجا۔ اس کافر کو وہ تاریخ کا ماہر تھا، اس نے کہا ان لوگوں کو، یہ آسمانی دین ماننے والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، ان کو شکست دینے کا ایک طریقہ ہے بے حیائی پھیلاؤ۔ تو نوجوان لڑکیوں کو بھیجتے ہیں لشکر میں، تو بے حیائی شروع ہوگی، بدکاری، تو خود بخود ہم غالب آ جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے۔ مسلمان جب تک بے حیا نہیں ہوتا ہے، کبھی دنیا میں کمزور نہیں ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان غلامی کی زندگی گزارتا ہے۔ پاکستان مستقل حکومت ہے ہمارے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے مستقل حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، مستقل نہیں ہے، یہ جو غلامی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اختیار اوروں کے پاس ہے، امکان نہیں ہے کوئی وزیر اعظم بن سکے، امکان نہیں ہے کوئی عالمی چیف بن سکے، جب تک آقا، ان کے بڑے بڑے آقا راضی نہ ہو، امکان نہیں۔ غلامی میں مسلمان غلام کمزور بے حیائی کی وجہ سے، ظاہری بے حیائی، بدکاری، عورتوں کا بے پردہ پھرنا، تنگ لباس پہننا اور پتلا لباس پہننا، اور باہر جب نکلتی ہے، دیکھو نکلنا عورت کے لیے ضرورت ہو تو جائز ہے، اسپتال جاتی ہے، خرچہ لانے خریدنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دکان
دکان میں، لیکن پردہ میں، پرانے کپڑوں میں، خوشبو لگا کر بھی حرام. تو یہ بہت فقہ میں تفصیل ہے، جمعہ میں کدھر. اور باطنی حسد کا کر، یہ تیرے لیے لکھا ہے. حیات دیکھو، ننگے سر نماز مکروہ ہے. ننگے سر نماز مکروہ کیوں ہے؟ یہ ننگا سر پھرتے ہیں، ہمارے نوجوان اکثر ننگا سر پھرتے ہیں. وہ اللہ کا بات ہے، یہ بے حیائی ہے. بے حیائی سب برابر نہیں ہے، درجے درجے کے ہیں. یہ بھی ننگا سر پھرنا بے حیائی ہے. اور ہاتھ پاؤں کی بے حیائی، ناچنا. وہ دیکھو کہتے ہیں پوچھو کون ہے، کہتے میں مسلمان، اور ناچتے ہیں. اور ڈول بجانا، گانے، یہ سب ان کو بے حیائی کہتے ہیں. باطنی بے حیائی، ظاہری بے حیائی سے اپنے کو بچاؤ. بے حیائی سے اپنے کو بچایا مسلمان کا روب ہوتا ہے. مسلمان بے حیائی سے اپنے کو بچائے، اس کا روب ہوتا ہے. اس کا مقابلہ کافر نہیں کر سکتا. جب ان میں بے حیائی پھیلتی ہے، عورتوں پر کنٹرول نہیں ہے، بیٹیوں پر، عورتوں پر، بہو پر کنٹرول نہیں ہے، سب آزاد ہے، مرد بھی عورت بھی سب آزادی. تو وہ مسلمان کس طرح غالب ہو؟ پلاسٹکی مسلمان. پانچواں حرام، 10 محرمات کا ذکر تھا. پانچواں حرام، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. جس نفس کا قتل، نفس آیا ہے، مسلمان نہیں آیا ہے، بلا وجہ کافر کا قتل بھی حرام ہے. سبب موجود ہو، جہاد میں قتل کرو. کافر اپنی جگہ میں بیٹھتا ہے، مسلمان کو اذیت نہیں پہنچاتا ہے، اور مسلمان سے دور رہتا ہے، اپنے کو بچانا چاہتا ہے، اس کا قتل حرام ہے. پھر جہاد نہیں ہے. وہ سر اٹھا کر مسلمانوں کو اذیت دیتا ہے، تنگ کرتا ہے، مسلمانوں کا مال چھینتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، تب جہاد ہے. جہاد کہتے ہیں نفس قتل نہ کرو، وہ نفس اس کا قتل حرام ہے. اتنا قتل تو چھوڑو، قتل کرنا ناجائز ہے، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. کہتے ہیں کہ مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بھی گرانا بلا وجہ بیت اللہ اور عرش معلی منہدم کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے. ناجائز قتل ہو، کہتے ہیں عرش معلی بھی ہلتا ہے، کہ کتنا بڑا گناہ ہو. تو قتل، حق پر قتل کرو. حق قتل کیا ہے؟ آدمی قتل کیا ہے تو وارث کا حق ہے قصاص میں اس کو قتل کرے، بالکل جائز ہے. شادی شدہ آدمی سے بدکاری ہو، رجم کرنا ہے، وہ قتل کرو، جائز ہے، لیکن حکومت کا حق ہے. حکومت کا حق ہے، لیکن پشتانی مانتے ہیں، حکومت کا حق نہیں مانتے. حکومت کا حق نہیں مانتے. وہ پشتانی تو بات تو حق پر کرتے ہیں، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. بات تو بالکل عورت کی طرف کدھر دیکھا ہے پہلے تو ابھی بے حیا ہو گئے، ابھی نہیں، ابھی وہ پسند نہیں، اب بے حیا ننگے سر داڑھی منڈا کر ابھی بیٹھے رہے. جو عورت کے ساتھ بدنام کر کے قتل کرتے ہیں نا، مرد عورت کو قتل کرتے ہیں، یہ بھی شرعاً حکومت کا حق ہے، قوم کو اجازت نہیں ہے. لیکن لوگ اپنے رسم کے پابند ہیں، نہ کوٹ چھوڑتے، پٹھان یا پشتانی یا قبائلی لوگ سب کے حال ہے. اچھا، تیسرا الایاذ باللہ مرتد ہو، کوئی آدمی اپنا مذہب چھوڑ کر شیعہ بنا، مرزائی بنا، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، مطلب دین چھوڑا، اس کا قتل واجب ہے، مرتد کہتے ہیں. لیکن وہ بھی حکومت قتل کرے. آپ کو اجازت نہیں، کسی نے دین چھوڑا، کافر ہوا، آپ اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں. خون بہانے میں شریعت میں بہت بڑا احتیاط ہے. یہ جن ملکوں میں قتل بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنا بدلہ لے لیا، سب غلط. قاتل ایک ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر اس کا بھائی یا باپ قتل کرتے یا بیٹے کو قتل کرتے، یہ حرام ہے. خدا کرنا وہ شہید ہوتا ہے، وہ بدلہ میں چلے جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالکم وصاکم بہ، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے وصیت کی ہے تمہیں. یہ 5 حرام سے اپنے کو بچاؤ، وصیت ہے. ابھی 10 حرام تھے، وہ 10 مجھے پورا کرنا ہے.
اور چھٹا حرام ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال نہ کھاؤ. کھانا حرام ہے تو اللہ فرماتے ہیں قریب بھی نہ جاؤ، بس کھانا تو درکنار. یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ جوانی تک، اشدہ مضبوطی کو دے، مضبوط ہونے سے. مضبوط 15 سال کا ہوا، بالغ ہوا، مال اپنے جائیداد سنبھالنے کا اہل ہوا، عقل بھی برابر ہے، تو اس وقت تک وہ تصرف، کھانے کا تصرف، خیر کا تصرف کرو، ضرر کا نہیں. دیکھو شریعت میں عجیب مسئلہ ہے. چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو کوئی پیسہ دیتا ہے وہ مالک ہے اس کا. حتیٰ کہ ہمارے فقہ نے لکھا ہے چشمہ سے، کنواں سے چھوٹا نابالغ بچہ پانی لیتا ہے، وہ پانی کا وہ مالک ہے. ابھی وہ اوروں کو دیتا ہے تو چھوٹے بچے کا ہبہ صحیح نہیں، خیر کا تصرف صحیح ہے، ضرر کا تصرف صحیح نہیں. وہ اور کسی کو دیتا ہے تو کھانا حرام نہیں کھا سکتے آپ. اس کو دے دو وہ مالک بنتا ہے، وہ کسی کو دے دے حرام ہوتا ہے. شریعت میں اللہ نے کتنا اچھا نظام بنایا. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، کھانا تو درکنار. قرآن میں آتا ہے جو یتیم کے مال کھاتا ہے اور غلط مدد کر کے تو پھر وہ اپنا پیٹ آگ سے بھر دیتا ہے. یہ یتیم کا مال نہیں، یہ آگ ہے، آگ. اور ساتواں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، حاصل بتاؤں گا. ساتواں حرام یہ ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. ناپ تول کے کمی کے حکم میں ڈپٹی میں کمی نہ کرو. مزدوری میں کام چور نہ ہو. مزدور یا خدایا مسلمان کافر تو کون کہہ سکتا ہے، کلموں کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا ہے، لیکن مسلمان کہنا بھی مشکل ہے. ایک کام وہ آپ ٹھیکہ دے دیں تو 2 گھنٹوں میں کرے گا، اور دیہات پر دے دے تو 3 دن کرے گا. وہ اس کو تھوڑا کام سے 3 دن اپنے لیے کام بنائے گا. یا تھوڑی مٹی تھی، 10-20 مزدور روزانہ لگتے ہیں ساتھ، وہ دیہات کی دے. تھوڑی مٹی تھی، ایک آدمی کو میں 1200 دیہات دیتا تھا، وہ مٹی ختم نہیں ہوتی. تو پھر میں نے اس کو ٹھیکہ دے دیا. میں سمجھ گیا یہ تو 1 سال تک ختم نہیں کرتے. ٹھیکہ دے دیا تو 2 گھنٹوں میں ختم کیا. یہ وہ اللہ کا بندہ، یہ ناپ تول کے کمی کے حکم میں ہے. ملازم ڈپٹی نہیں دیتا ہے، کرایہ کے گھر میں بیٹھتا ہے، گھر کی حفاظت نہیں کرتا ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی ہے. دوسروں کے دکان میں بیٹھتا ہے، حفاظت نہیں کرتا، یہ بھی ناپ تول کی کمی کے حکم میں. اور ایک 8واں حرام کیا ہے؟ عادل انصاف کرو، ظلم نہ کرو. ظلم حرام. عادل انصاف وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. 8واں حرام یہ ہے، ظلم کرنا حرام ہے. انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرو. 9واں یہ ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا. اللہ کی عہد شکنی حرام ہے. آپ نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں پورے احکام مانوں گا. اب یہ احکام نہیں مانتے ہیں، احکام آپ سے ضائع ہوتے ہیں، تو آپ نے اللہ کے ساتھ عہد شکنی کی. آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے پورا دین مان لیا، اب یہ حکم چھوڑتا ہے تو اللہ کے ساتھ عہد شکنی. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہاں 10واں حرام ذکر. بظاہر نظر نہیں آتا ہے آپ کو، بظاہر قرآن پڑھو حرام نظر نہیں آیات یہ ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ پہلے جو احکام ہے یہ سیدھا راستہ ہے، میرا راستہ ہے. اللہ فرماتے ہیں اس پر چلو وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اسلام کے علاوہ طریقوں پر نہ چلو. اس کے سبل سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے علاوہ اسلام رسم رواج، اپنی عادت، اپنا طریقہ، باپ دادوں کا طریقہ، قومی طریقہ، ملکی رسم، وہ مراد ہے. تو مطلب 10واں حرام کیا ہے؟ دین کے مقابلہ میں اپنے رسم و رواج کا تابع ہونا، دین چھوڑ کر، یہ 10واں حرام ہے. یہ 10 ایسے محرمات ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء علیہ السلام کے دین میں یہ 10 کام حرام تھا. اور بعض ایسے کام ہوتے ہیں ایک امت میں حرام، دوسرے امت پر حرام نہیں ہوتے. یہ 10 محرمات
پوری انسانیت پر حرام، لیکن جس نے مان لیا تو حرام ہے، نہیں مانا۔ ان میں تفصیل ہے کہ یہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اس میں 2-3 گھنٹوں کی تفصیل ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں، لیکن وہ تفصیل عوام سمجھتے نہیں، میں عوام کو بیان کر رہا ہوں۔ طلباء کو کرے تو اس میں 2 گھنٹے لگتے ہیں، اتنا تحقیق ہے، اتنے زیادہ مسائل ہیں اس کے اندر، اور عوام کو تھوڑی لمبی کرو تو ان کو نیند آتی ہے، پوری رات گولی کھا کر بھی نیند نہیں آئے گی، لیکن مسجد میں جا کر مولوی بیان شروع کرتا ہے تو ایسے نیند آتی ہے بالکل خراٹے۔ یہ آج بھی چٹائی ڈال کر نماز پڑھتے ہیں، کل سے انشاءاللہ ماربل کا کام شروع ہوگا، بہت مزدور شروع کرتے ہیں۔ ابھی جب تک یہ ایک منزل جب تک پوری تیار نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں روکتے ہیں، جتنا بھی قرضہ ہو پہلی بھی ہے اور بھی قرضہ ہوگا تو وہ کام جاری رکھیں گے، ٹائلیں ماربل کا، اور پنکھے بھی اندر مسجد کے لیے پنکھے ہیں پڑھ رہا، لیکن لگا نہیں سکتے ہیں، وہ نظام برابر نہیں ہے، باہر کے لیے نہیں ہے، لائٹیں بھی نہیں ہیں، قالینیں بھی نہیں ہیں، تو تعاون کی بھی ضرورت ہے اور دعا بھی کرے، اللہ آسانی کرے۔